اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ عام انتخابات کے انعقاد پر قوم کی نظریں لگی ہوئی تھیں اور بڑی توقع تھی کہ پاکستان کے استحکام کے لیے اچھی قیادت کا انتخاب ہوگا اور شفاف الیکشن ہوں گے، مگر آج جو واقعات ہوئے ہیں ان کے پیش نظر اس الیکشن کا شفاف ہونا مشکوک ہو گیا ہے۔ مجھے دن کے وقت اور بعد میں شکایات موصول ہوتی رہیں، لیکن میں نے پریس کانفرنس کے انعقاد میں تاخیر کی کہ میں پہلے تمام باتوں کی تحقیق کر لوں اور اس کے بعد میڈیا کو اس بارے میں مطلع کروں۔ اس وجہ سے میں اب یہ چند باتیں قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے سامنے اور الیکشن کمیشن کے چیف کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگرچہ ہمیں شکایات پورے ملک سے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام کے جو حلقے ہیں، لیکن جن دو حلقوں سے میں خود الیکشن لڑ رہا تھا، NA 128 لاہور اور NA 82 گوجرانوالہ، لاہور کے اندر NA 128 میں سب سے بنیادی چیز جس نے بہت سے شکوک و شبہات پیدا کیے وہ یہ ہے کہ پولنگ سکیم کے مطابق جو ECP کی پولنگ سکیم تھی اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے جہاں 3 مرد درکار تھے، 2 عورتیں ایجنٹ کے طور پر درکار تھیں، وہ بھیجیں تو انہیں کہا گیا کہ یہاں تو 6 مرد چاہیے اور 4 عورتیں چاہیے، لہٰذا تمہارا سٹاف مکمل نہیں ہے، تم جاؤ اور سٹاف مکمل کرو۔ جبکہ الیکشن کمیشن کی پولنگ سکیم کے عین مطابق عملہ سٹاف ہم نے روانہ کیا تھا۔ اس بنیاد پر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا اور پھر 11 بجے انہی کو ہی قبول کر لیا گیا اور الیکشن پولنگ کا جو عمل ہے وہ 8 بجے شروع ہو گیا۔ تو اس طرح ہمارے پولنگ ایجنٹس کی عدم موجودگی میں الیکشن شروع کروایا گیا اور فارم 42 جس پہ سائن کرنے ہوتے ہیں، ایجنٹس نے باکس کو دیکھ کر کہ یہ بالکل خالی ہیں۔ جب پولنگ شروع ہوا تو ہمارے ایجنٹس موجود ہی نہیں تھے۔ 8 سے لے کر 11 تک یعنی 3 گھنٹوں کے بعد پھر جا کر انہیں اندر داخل ہونے دیا گیا اور ان سے پھر بعد میں فارم 42 جو اس پر دستخط کرا لیے گئے۔ ایک تو یعنی یہ بہت بڑی غلطی ہے اور دھاندلی کے امکانات اور شکوک و شبہات کا بہت بڑا یہ سبب ہے کہ اتنی دیر تک بلا وجہ
ہمارے ایجنٹس کو بعض پولنگ اسٹیشنوں سے باہر نکالا گیا۔ دوسرے نمبر پر بعض جگہ جو ہمارے پولنگ ایجنٹس کے پاس سرٹیفکیٹ تھے انہیں کہا گیا کہ آپ جو سرکاری کارڈ ہے وہ پیش کریں، جبکہ وہ ہے حکم الیکشن ایجنٹ کے لیے۔ پولنگ ایجنٹ جو ہے اس کو جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے اور جو پارٹی کا لیٹر پیڈ ہوتا ہے اس پر خود کینڈیڈیٹ نے اپنی طرف سے دستخط کر کے انہیں متعین کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی کئی جگہوں پر ہمارے ایجنٹس جو ہیں ان کو مؤخر کیا گیا اور پہلے جو پولنگ کا وقت تھا اس وقت انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا۔ اس کے ساتھ وہ جگہیں جہاں یہ سمجھا گیا کہ اس مقام پر ان کے ووٹ زیادہ ہیں وہاں پولنگ کے عمل کو سست کیا گیا اور بلا وجہ یعنی ایک انجینئرڈ رش شو کر کے اس عمل کو سستی کا شکار بنایا گیا۔ اور بہت بڑا سکم یہ ہے کہ مثلا سلامت پورہ وہاں پولنگ کے دوران جو نیشنل اسمبلی کا بیلٹ پیپر ہے وہ نہیں دیا جا رہا تھا۔ کچھ خواتین نے باہر آ کر شکایت کی اور پھر ہمارے جو الیکشنر ہیں وہ اندر گئے، انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا بیلٹ پیپر ہی نہیں دیا جا رہا۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ یعنی سارا ان کو وزٹ کراتے، انہوں نے کہا جن نے شکایت کی ہے آپ ان خواتین کو اندر بلائیں۔ وہ خواتین دوبارہ گئیں، ان کو پھر وہ بیلٹ پیپر نیشنل اسمبلی کے دیے گئے۔ تو ایسی 3 خواتین جنہوں نے شکایت کی، نہ جانے کتنی ایسی ہیں کہ جو بغیر شکایت کے چلی گئیں، اور کب سے ایسا وہاں پر کیا جا رہا تھا کہ قومی اسمبلی کا بیلٹ پیپر ہی سرے سے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس لحاظ سے بھی یعنی ایک دھاندلی کی ایک واضح مثال یہ سامنے آئی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ گنتی کے عمل اور نتائج کی فراہمی کے لحاظ سے اکثر مقامات پر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو دھمکیاں دی گئیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ہم تجھے 7 سال تک قید کرا دیں گے، تم نکل جاؤ، اور رزلٹ دینے سے انکار کیا گیا۔ لکھن شریف کے اندر باقاعدہ یعنی کافی الجھاؤ ہوا جب ہمارے ایجنٹس نے نکلنے سے انکار کر دیا، انہیں دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ بالآخر وہاں انہوں نے ہمیں رزلٹ دیا اور وہاں اللہ کے فضل سے ہماری لیڈ موجود تھی۔ جلو موڑ میں جب گنتی مکمل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ گنتی ہو گئی ہے لہٰذا آپ چلے جائیں، آپ کو رزلٹ نہیں دیا جائے گا، یا کہا گیا کہ فلاں کے چونکہ ووٹ زیادہ ہیں اس نے جیت لیا لہذا آپ لوگوں کو رزلٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایچو گل، مناواں، بسین، تلواڑہ، لکھو ڈیر، مدی شاہ، ان سارے علاقوں کے اندر جو ہے وہ رزلٹ دینے سے انکار کیا گیا، اور رزلٹ دینے کے لحاظ سے آج جو الیکشن کمیشن کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ نہیں ہر جگہ فارم 44 دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ میں آپ کو اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ جو رزلٹ پہلے تو دے ہی نہیں رہے تھے، اگر دیا گیا ہے تو اس طرح سادہ پیپر پہ دیا گیا۔ اب یہ فارم 44 نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کے اصول کے مطابق رزلٹ کے لیے فارم ہے، اس کے علاوہ مطلقاً اس طرح تاکہ کل اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے نتائج کو تو وہ چیلنج نہ کر سکے، یعنی یہ بھی ایک کوشش ہے حقائق کو چھپانے کے لیے۔ ایسے ہی یہ میرے پاس ایک
رزلٹ ہے یہ بھی فارم 44 نہیں ہے، ویسے ہی لکھ کر دے دیا گیا ہے۔ جو ہے 45 جو ہے اس میں فارم 45 پر جو دینا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، یہاں یہ دیا گیا ہے لیکن فارم 45 ہی ہے، مگر اس میں نہ تھم ہے اور نہ ہی سگنیچر موجود ہے۔ یہ سارے رزلٹ جو ملے ہیں، یعنی ابھی تک تو یہ 14-15 ہی ہمیں وصول ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح کی ہیں کہ جن میں تھم نہیں ہے یا سگنیچر نہیں ہے، اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ الیکشن کی شفافیت پہ سوالیہ نشان ہے۔ اب اس ساری صورتحال کو دیکھ کر یہ دکھ ہوتا ہے کہ قوم کا اربوں روپیہ اس الیکشن کے عمل پہ لگا، لیکن جس مقصد کے لیے تھا وہ مقصد جو ہے وہ درے کا درا رہ گیا، اور جو قوم کی رائے کا احترام تھا کہ جس کے پیش نظر ایک صحیح قیادت لوگ چن سکیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، وہ صورتحال بالکل سامنے نہیں آ سکی۔ ابھی کتنے ایسے پولنگ سٹیشن ہیں کہ جہاں سے ایجنٹس کو رخصت کر دیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا کہ اب کل آنا، کل رزلٹ دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ کام کاج والے ہیں ان کے لیے دوسرے دن جانا کتنا مشکل ہے، اور پھر اس میں دوسرے دن تک ملتوی کرنے کے اندر پیچھے کون سی حکمت کار فرما ہے کہ آج رزلٹ دینے سے انکار کیا گیا اور اسے کل تک ملتوی کیا گیا۔ تو یہ ایسی بہت سی دیگر چیزیں ہیں جو بعد میں ہم ان کو سامنے لائیں گے، جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کے وقت کا ضیاع بھی ہے، قوم کے پیسے کا ضیاع بھی ہے، اور جو الیکشن کے اصول تھے ان سب کو، پرنسپلز کو پس پشت ڈال کر یہ سارا دھندا کیا گیا ہے، اور اس سے جو مقصد تھا انتخاب کا وہ فوت ہو چکا ہے۔ اب اس کے پیش نظر جو مزید ہماری پالیسی ہوگی انشاءاللہ اگلی پریس کانفرنس کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔